چلتے ہیں، اس کی 4 صورتیں ہیں کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اس میں سے کسی کا انکار کر دیا جائے، جیسے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا مدینے کے کئی قبائل اور عرب کے کئی قبائل نے۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو اسلام نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کہا جائے، اور جس کو حرام کہا ہے اسلام نے اس کو ہم اسلام ماننا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام سے پھر گئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آج کل سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، ان کی گستاخی کرنا، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرض ہے، جو ان کی عزت ہے، اس پہ حرف آتا ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حرف آئے تو گویا قرآن اور سنت پہ حرف آیا ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری بلائی جو آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی گستاخی کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، یہ قاعدہ ہے اسلام کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جس طرح کفار کے کچھ معاملات ہیں اسلام کے بارے میں وہ ہم کرنا شروع کر دیں، جیسے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہم بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ اپنی زبانوں سے، کچھ اپنے اعمال سے، اور ان سب کا حکم کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو دین کو مذاق بناتا ہے، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزے کا اڑا رہا ہے، کوئی حج کے نقلیں اتار رہا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو کفار کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں نے شروع کر دی، مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو جو ہمارے اندر کمزوری ہے وہ ہے دین سے دوری، اس کو دور کرنا چاہیے۔